السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على رسوله سیدنا محمد من كان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وعلماء امتہ وأولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خطبہ مسنون کے بعد توفیق ربانی بتائید یزدانی سے کلام مجید و فرقان حمید کی دسائے مودت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے تحت بارگاہ اہل بیت اطہار میں اپنی غلامی و اپنی محبت کا نذرانہ خلوص پیش کریں، اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے بزرگوں و مشائخ و جماعت اہل سنت کے دستور کے مطابق سب سے پہلے اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چار ساز درد منداں، راحت جان عاشقاں، سرور سینے عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، محبوب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، محب الفقراء، محب الغرباء، محب الیتامى، محب المساکین، جان کونین، دستگیر دارین، مغیث ملوین، مابع عالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ نیاز پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور ہدیہ درود پاک پیش فرما دیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر، بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذران عقیدت پیش فرما دیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار والتریاق الاغیار ومفتاح باب الیسار، وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسط تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، بسط تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود راہبر سے ملا، نشان منزل مقصود راہبر سے ملا،
علی کو ڈھونڈا تو وہ خانہ خدا سے ملے، علی کو ڈھونڈا تو وہ خانہ خدا سے ملے، خدا کو ڈھونڈا تو ہم کو علی کے گھر سے ملا، خدا کو ڈھونڈا تو ہم کو علی کے گھر سے ملا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ایک بار اور نبی علی نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، وکما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ذوالمنن کے شان منانی کے طفیل، اس کے لطف و کرم کے صدقے اسی وحدہ لا شریک کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ختم المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازوں کے پلے اہل بیت اطہار کی اس مبارک محفل پاک میں آج ہماری تیسری حاضری کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ محفل ذکر نبی، محفل ذکر اہل بیت، اس کی خصوصیات، اس کے فضائل بحمد اللہ تعالی اس سے آگاہی ہم نے اگلی مجلسوں میں حاصل کی۔ آج کی یہ تیسری مجلس ذکر اہل بیت اطہار بھی انشاءاللہ العزیز اسی کے تحت کچھ بارگاہ اہل بیت پاک میں کچھ ذکر انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک و مبارک و بے مثال اور لا ریب کلام میں امت رسول کو خطاب کرتے ہوئے براہ راست اپنے محبوب سے یہ ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم کوئی سوال تم سے نہیں کرتے اجر کا اس بات پر
کہ ہم نے تمہیں اندھیریوں سے نکالا، تاریکی سے نور کی طرف لائے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لائے، بے دینی سے دین کی طرف لائے۔ ہم نے تمہیں بد مذہبی سے نکال کر کے مذہب اسلام کی نعمت تمہیں عطا کی۔ ہم نے تمہیں اللہ کا کلام دیا، تم تک خدا کے احکام پہنچائے، تمہیں اللہ کی شریعت سے ہم نے روشناس کرایا، تمہیں پہچان کروائی، تمہیں خدا رسی کا جو ہم نے سبق دیا اور جو راستہ ہم نے تمہیں بتایا کہ اس راہ پہ چل کر بندہ خدا تک پہنچتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ہم نے جو تمہاری رہنمائی کروائی۔ اے لوگو، اے امتیو، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس پر تم سے کوئی اجر مانگتے ہی نہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اور بھلا خدا کی معرفت کا بھی کوئی بدلہ ہو سکتا؟ خدا کے کلام کا بھی کوئی بدلہ ہو سکتا؟ خدا کی شریعت جو ہم نے تمہیں اللہ کی شریعت سے روشناس کرا کے تمہیں احکام شرع بتائے، اس کا بھی کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جیسے کہ اگلی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اس کائنات میں کسی سے مانگنے نہیں آتے بلکہ منتوں کی جھولیاں بھرنے آتے ہیں۔ رسول دنیا میں تشریف اسی لیے لاتے ہیں کہ بے سہاروں کو سہارا مل جائے، گمراہوں کو ہدایت مل جائے، بے دینوں کو دین مل جائے، تاریکی والوں کو روشنی مل جائے، اندھیر دل والوں کو ان کے دلوں میں نور ایمان کی کرنیں جگمگا اٹھیں۔ یہ رسول اسی لیے آتے ہیں کہ جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں اللہ کی راہ کا حقیقی پتہ بتا دیں۔ تو رسول کی تشریف آوری کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بے دین کو دین دے دیں، بے ہدایت کو ہدایت دے دیں، بے گمراہوں کو گمراہی سے نکال دیں۔ یہ رسول کا مقصد ہے، بعثت کا مقصد ہے کہ بندوں کو خدا تک پہنچائے۔ کسی رسول نے کبھی اپنی امت سے نہ دنیا کا سوال کیا، نہ دنیاوی مال و متاع کی وہ خواہش رکھتے تھے، بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ فرمائی، اور اس تبلیغ کے صلے میں آپ کیا کہتے؟ یا قومی، اے میری قوم، ماجری، میرا کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ ان هو الا رب العالمین، بلکہ صرف اللہ رب العالمین ہی میرا اجر دینے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں میں تمہیں یہ ابھی تک جو جہد مسلسل ہم نے کیا اور ابھی تک جو شریعت کا درس ہم دیتے رہے، اس پر ہم کوئی اجر نہیں مانگتے، بلکہ ان اجریہ الا اللہ، میرا اجر صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے، وہی دینے والا۔ تو رسول کیا مانگتے؟ وہ بھی ان امت سے کیا مانگتے؟ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب آپ مانگنے والوں میں سے نہیں ہے، آپ لوگوں سے سوال کرنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ سوالی خالی ہاتھ آئے دامن بھر کے جائے۔ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ آپ سوالیوں کی جھولیاں بھرنے والے ہیں۔ مگر اے محبوب آپ جب کچھ نہیں مانگتے نا تو ہم اپنی طرف سے آپ سے یہ فرمائش کر رہے ہیں اے میرے رسول، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کوئی اثاثہ جمع نہیں کیا، کوئی دولت آپ نے اختیار نہیں کی، آپ نے مال و ملکیت نہیں مانگی۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے آپ کو فرمائشیں نہیں کی، ایسا بھی نہیں تھا کہ لوگ آپ کو یہ فرمائش نہیں کرتے تھے۔ جب حضور نے مکہ مکرمہ میں اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے،
تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اور ہدایت کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے ہیں اور جو معبودات باطل ہیں ان کا حضور انکار فرماتے ہیں اور ان کا رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، صرف اللہ ہی ہے جو بندگی کے لائق ہے، صرف اللہ ہی ہے جو سجدہ و سجود کے لائق ہے، خدا کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیا جائے۔ حضور یہ تعلیم دے رہے ہیں، تو جہاں وحدہ لا شریک کی بندگی کا ذکر ہو رہا ہے وہاں غیر خدا کی بندگی کا انکار ہو رہا، وہی غیر خدا کی بندگی کا انکار۔ سرکار فرماتے ہیں اے لوگو، یہ جو پتھر ہے جن کو تم نے بنا لیا ہے اپنا من گھڑت، کسی کو بارش برسانے والا، کسی کو ہوا چلانے والا، کسی کو شفا دلانے والا، کسی کو غم سے نجات دلانے والا، کوئی مصیبت سے بچانے والا، یہ جو تم نے 360 بنا رکھے ہیں اور ان کو کعبے کے اندر لا کر کے تم نے کعبے کی عزت کو پامال کر رکھا ہے، اے لوگو یہ اس لائق نہیں ہے کہ شفا دیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ بیماری سے نجات دلا دیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ روزی بل دے دیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ بارش برسا دیں۔ جب سرکار نے یہ اس معبودان باطل کا اس طرح سے آپ انکار فرماتے اور لوگوں کو روکتے اور جب ان کی مخالفت جب سرکار نے فرمائی تو مشرکین مکہ کے ہوش اڑ گئے، عرب مکے کے ان قریشیوں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہوئی، یہ اپنے رب کی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں مگر یہ ہمارے معبودوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کی بھی برائی کرتے ہیں۔ حضور کیا فرماتے تھے، یہ لوگ یہ پتھر کے مجسمے جن کی تم بندگی و پرستش کرتے ہو یہ اس قابل نہیں ہے، یہ اپنے اوپر سے مکھی اڑانے کے لائق نہیں ہے، یہ تمہیں مصیبت سے کیا بچائیں گے۔ اے لوگوں اگر بندگی کرنا ہے تو اس کی کرو جو سخر الشمس والقمر، جس کی شان یہ ہے کہ جو سورج اور چاند کو مسخر فرمانے والا۔ اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو اس کی کرو جو گھاس کے ایک نرم و نازک پودے اور ایک نرم و نازک پودے کو زمین کے سینے کو چیر کر کے زمین سے باہر نکالنے والا۔ اگر بندگی کرنی ہے تو اس کی کرو جو یحیی و یمیت، جو مارنے والا ہے، جو جلانے والا ہے، جس کی شان یہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ رب جو بندے کو ایسا روزی دیتا ہے کہ وہ روزی دینے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ خود قوت و قدرت والا ہے۔ حضور لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں ہدایت کا، روشنی کا، نور کا، اور سرکار نے یہ پیغام جب پہنچایا تو قریشی وہ مکی لوگ جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے ان کے ہوش اڑے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد حضور کے پاس آئے اور بلایا اے رسول، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو دولت کی طلب ہے تو ہم عرب کا خزانہ آپ کے لیے کھول دیتے ہیں، اگر آپ حسن کے پرستار ہیں تو ہم عرب کا سب سے حسین حسن آپ کے قدموں میں لا کے پیش کرتے ہیں، اگر آپ کو بادشاہی کی طلب ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کریں گے، مگر ہمارے معبودان باطل کی آپ برائی نہ کریں، ان کی مخالفت نہ کریں۔ آپ کے چچا کو اس بات کی آپ تلقین کی گئی کہ اپنے بھتیجے کو روکیں، تو سنیے ہمارے آقا حضور سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا جان، یہ لوگ دنیاوی دولت کی مجھے لالچ دے رہے ہیں، میں یہ عرب کے حسن کی لالچ دیتے ہیں یا سرداری و بادشاہی کی لالچ دے رہے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم، والذی نفسی بیدی، جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لے آئیں اور ایک ہاتھ میں چاند لا کے بھی رکھ دیں، تب بھی میں اعلان توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اعلان توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ رسول نے جو تبلیغ فرمائی، ہمارے نبی نے جو ہدایت کا راستہ بتایا، ہمارے رسول نے جو خدا رسی کا طریق بتایا، اس کے پیچھے سرکار کی کوئی دنیاوی منشا ہے ہی نہیں۔ حضور نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے میں دولت مل جائے، اس کے بدلے میں بادشاہی مل جائے، اس کے بدلے میں خزانے کا انبار مل جائے، بلکہ سرکار کیا چاہتے ہیں؟ اے لوگو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جہنم سے بچا لیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جنت کا مستحق کرنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں خدا کی معرفت ہو جائے، تم راہ حق صراط مستقیم کو اختیار کر کے جادہ حق پر قائم رہو اور تمہاری آخری منزل حق کی منزل ہو۔ یہ رسول کی وہ خواہش تھی، تو رسول مانگنے والے نہیں تھے، سرکار مانگنے نہیں آئے۔ اب رسول تو مانگیں گے نہیں تو سرکار تو نہیں مانگتے، مگر رب فرما رہا اے میرے حبیب، یہ آپ کی عادت ہے، یہ آپ کی فطرت ہے، یہ آپ کی نیک سیرت ہے کہ آپ ان سے دنیا کی کوئی شے نہیں مانگتے ہیں، اور یہ آپ کی شان کے لائق بھی ہے کہ آپ ان سے کوئی شے نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ آپ تو داتا بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ تو داتا بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اے ہادی برحق، آپ نہ مانگیے، آپ کا رب فرما رہا ہے قل، تم کہو اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم تم سے اس کار ہدایت کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتے مگر صرف یہ الا المودۃ فی القربى، صرف میری اہل بیت سے محبت کرو، صرف میری اہل بیت سے محبت کرو۔ دیکھیے نا آپ کتنا بڑا اہم جو سرکار کا فرمان ہے وہ کیا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے رسول آپ مانگیے، مگر اے اہل بیت کی محبت، آل کی محبت۔ میں نے اسی لیے جمعۃ المبارک کے خطبے میں نے یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ حضور تو ہم سے یہی مانگ رہے ہیں، اور خدا نے بھی ہم سے یہی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں ایمان ملا، تمہیں اسلام ملا، تمہیں قرآن ملا، تمہیں دین ملا، تمہیں شریعت ملی، تمہیں ہدایت ملی، تم حاجی بنائے گئے، تم نمازی بنائے گئے، تم روزدار ہوئے، تم صائم کہلائے، نہ جانے تمہیں کتنی خصوصیات ملی، تمہیں خدا نے دولت دی، تم سخاوت کر کے سخی ہوئے، تمہیں اللہ نے توفیق دی، تم تسبیحات پڑھ کے اس کے ذاکر ہوئے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کا شکرانہ کیا ہے؟ کیا شکرانہ ہے؟ اس کے بدلے میں لا سلکم علیہ اجرا، اس کے بدلے میں کون سی چیز تم نے پلٹائی، اب تم سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ دوستو، یہی ایک سوال جو میں نے چھوڑا تھا خطبہ جمعہ میں، وہ یہی ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف نماز کا پوچھا جائے گا، یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف حج و زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا، یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف روزوں کا پوچھا جائے گا، یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف دیگر اسلامی احکامات کا پوچھا جائے گا۔ یہ بھی سوال ضرور ہوگا، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے پیدا کرنے والے نے، تمہارے پالنہار نے، تمہارے ہادی نے، تمہارے رب العالمین نے، تمہارے کریم نے، تمہارے رزاق نے جب تم سے مطالبہ کیا تھا مودت اہل بیت رسالت کا، تو تم نے کیا ثبوت دیا؟ سوال تو ہوگا نا، سوال ہوگا اور ہر اہل ایمان سے ہوگا۔
ہر اہل ایمان سے ہوگا. اور یقین مانے اس کے بدلے میں کیا پوچھا جا رہا ہے, کیا مانگا جا رہا ہے؟ مودت. کیا مانگا؟ الا المودت فی القربى. مودت. دیکھیے بڑا اہم لفظ یہاں استعمال فرمایا گیا, سب کے لیے محبت. کس کے لیے؟ اشد حبا للہ, اللہ کے لیے ٹوٹ کے محبت, شدت کی محبت. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حب الرسول, نبی سے محبت. محبت و احبیت کا ذکر ہر جگہ آپ کو ملے گا. قرآن مجید کو آپ دیکھیے, آپ کو ہر جگہ حب رسول, حب الہی, حب رب العالمین کا تذکرہ آپ کو ملے گا. اگر تم مومن ہو, کیا فرمایا ایک مقام پہ, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے, تحبون اللہ, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا. فرمایا حب و محبت کا ذکر ہر جگہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. مگر اہل بیت کی جب بات آئی تو فرمایا یہاں محبت کا معاملہ نہیں ہے, یہاں مودت کا معاملہ ہے. یہاں معاملہ مودت کا. محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے؟ ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت. مودت کیا ہے اور محبت, اس کا بڑا ذکر فرمایا گیا. میں مختصراً عرض کر کے اپنی گفتگو کو اور آگے لے جانا چاہتا ہوں. محبت دل سے چاہنے کو کہتے ہیں. کسی سے آپ ٹوٹ کے محبت کیجئے, شدت کی محبت کیجئے, حد سے زیادہ محبت کیجئے, یہ ہے محبت. ایک مثال سمجھ لیجئے, بیٹے کی ماں سے محبت, ماں کی بیٹے سے محبت, کتنی محبت ہوتی. باپ کی بیٹے سے محبت, بیٹے کی باپ سے محبت. مگر اس محبت کا مقام کہاں تک, اس محبت کی انتہا, حد و غایت کہاں تک ہے؟ اس کی ایک حد ہے. ماں نے پالا پوسا, پروان چڑھایا, اور جب تک نے چاہا ماں رہی یا بیٹا رہا. اور جب ماں میں یا بیٹے میں سے کسی ایک کا وصال ہو گیا, کوئی انتقال ہو گیا, تو کیا ہوگا؟ بیٹا روئے گا, گڑ گڑائے گا, بے چین ہو جائے گا, بے قرار ہو جائے گا. ماں کا انتقال ہوا نا, والدہ چلی گئی, پالنے والی, پیدا کرنے والی, پرورش کرنے والی, اپنے سینے سے لگانے والی, اس کائنات کو چھوڑ کے چلی گئی. ماں سے اتنی محبت ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیے وہی کفن کا بھی انتظام ہو رہا ہے, وہی دفن کا بھی انتظام ہو رہا ہے, وہی غسل, تکفین, تدفین, تجہیز, ہر شے کا انتظام یہی تو کر رہے ہیں. محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر محبوب کا اگر وصال ہو جائے, انتقال ہو جائے, تو بندہ صبر سے رہ سکتا, صبر کرے گا, کتنا بھی روئے گا, مگر اس کے بغیر زندہ رہ سکتا. یہ ہے محبت. مگر شارحین نے تشریح کی مودت کی, جیسے ماں کو بیٹے سے محبت ہے, بیٹے کو باپ سے محبت ہے, بھائی کو بھائی سے محبت ہے, مگر ان میں کا ایک اگر بچھڑ جائے گا تو یہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. مگر مودت جانتے ہیں, اس کی شارحین اس کی تشریح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں مودت ہے جیسے مچھلی کو پانی سے, جیسے مچھلی کو پانی سے, یہ اور اس کو کہتے ہیں مودت. فرماتے ہیں کہ اگر مچھلی کو پانی میں رکھا جائے تو وہ زندہ رہتی, اور باہر نکال لو تو مر جائے گی, اس لیے کہ اسے پانی سے مودت ہے. یہی حال اہل بیت کی محبت کا ہے کہ اے لوگو, تمہارے ایمان کی زندگی کا دار و مدار آل رسول کی محبت پر ہے. اگر یہ دل سے نکل گئی تو ایمان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا.
آپ یقین مانیں، اسی لیے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اہل بیت کی محبت کتنی لازم، کتنی اہم، وہ حدیثیں بڑی مشہور ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حجۃ الوداع، جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اس میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الا تارک فیکم الثقلین، سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انا تارک فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک ہے کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری آل، میری اہل بیت۔ حضور نے ہم میں دو بھاری چیزیں چھوڑی، یہ شریعت بھی حضور ہی کی ہے، یہ قرآن حضور کا دیا ہوا، اس طرح یہ اہل بیت بھی حضور ہی کے دیے ہوئے۔ اور جب حضور نے ان کو چھوڑا تو آپ دیکھیے اس کی برکت، آپ دیکھیے واقعات تو آپ نے بہت سنے، تاریخ بھی آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی پوری کائنات میں وہ اہل بیت اطہار کا وہ ایک لال جو کربلا سے واپس آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا برکت رکھی اس میں کہ آج دنیا کے کونے کونے میں آل محمد کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ہر گاؤں میں اہل بیت، ہر بستی میں اہل بیت، ہر علاقے میں اہل بیت، ہر شہر میں اہل بیت، ہر ملک میں اہل بیت۔ یہ بتا رہا ہے کہ میرے رسول نے ہر علاقے کے لیے اپنا ایک شہزادہ چن لیا ہے، ہر علاقے کے لیے۔ آپ کہیں بھی دیکھیے، اور سرکار نے کیا فرمایا، یہ دو چیزیں، اور اتنی بھاری چیزیں کبھی کسی سے دبے گی نہیں۔ بھاری جو چیز ہوتی ہے بڑی وزنی، سرکار نے فرمایا ثقلین، دو بھاری چیزیں ہم تم میں چھوڑے جا رہے ہیں، اس کا وزن کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ کتنے عزت والے ہیں، یہ کتنے مقام والے ہیں، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کے درجات کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ہمارے درمیان چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، انا تارک فیکم کتاب اللہ، میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب۔ جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا لن تضلوا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میری اہل بیت، جس کے ہاتھ میں ان کا دامن ہے اس کو زمانے کی کوئی ہوا کبھی گمراہ نہیں کر سکی۔ ہدایت کے یہ چراغ ہے نا، اور حضور کا کام ہی تھا کہ کوئی ایسا روشن مینار چھوڑ جائے جس کی روشنی میں امت قیامت تک کے لیے ہدایت حاصل کرتی رہے۔ تو حضور کی اہل بیت نے کلام مجید کا ساتھ دیا، اور کلام مجید اہل بیت کے ساتھ۔ اہل بیت اطہار کی یہ شان ہے دوستو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی مودت کو ہمارے لیے لازم کر دیا۔ اے لوگوں، ان سے محبت کرو، ان کی مودت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کے ادب کو اپنے دل میں رکھو، اس لیے کہ اگر ان سے محبت ہوگی تو دامن ہاتھ میں تھما رہے گا۔ اگر محبت ہے تو دامن تھما رہے گا، اور اگر نفرت آ گئی معاذ اللہ، اگر کدورت آ گئی خدا کی پناہ، اگر کدورت اور نفرت پیدا ہو گئی تو دامن چھوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے چلن کو اختیار کرتا ہے۔ بندہ جب کسی سے الفت رکھتا ہے
تو پھر اس کی بات کو قبول کرتا ہے، اور جب نفرت ہوتی ہے تو اس کی چال سے نفرت، اس کی بات سے نفرت، اس کے قول سے نفرت، اس کی اتباع سے نفرت۔ یہ جو نفرتیں ہو رہی ہے کس وجہ سے؟ دل میں نفرت پیدا ہو گئی لوگوں کے، اور جب دل میں نفرت پیدا ہوئی تو عقیدہ بگڑا، عمل بگڑا، خیال بگڑا، چلن بگڑا۔ یہ سارا بگاڑ بتا رہا ہے کہ دل سے حب اہل بیت نکلا ہوا ہے۔ ورنہ دوستو مجال ہے کہ کسی کا عقیدہ بگڑ جائے، دل میں غوث اعظم بھی ہوں اور عقیدہ بگڑ جائے، دل میں غریب نواز بھی ہوں اور عقیدہ بگڑ جائے، دل میں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی بھی ہو اور عقیدہ بگڑ جائے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ پہرے دار موجود ہو اور چور آ جائے، ممکن ہی نہیں ہے کہ پہرے دار محافظ موجود ہو اور دشمن آ جائے، اس لیے کہ دشمن بھی دیکھتا ہے محافظ ہے کہ نہیں، محافظ ہے کہ نہیں۔ اسی لیے لوگ پہلے محافظوں سے دور کرتے ہیں، اسی لیے لوگ پہلے دور کرتے ہیں محافظوں سے۔ وہاں نہ جاؤ، یہاں نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، ان سے نہ ملو، ان کی محبت نہ رکھو، صرف وہی ڈائریکٹ۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں ڈائریکٹ تو آئے نہیں، ڈائریکٹ جائیں گے کیسے؟ عجیب معاملہ ہے لوگوں کا کہ یہ وہاں سے چھوڑ کے حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ زینہ جب تک پکڑو گے نہیں چھت پہ نہیں چڑھو گے۔ اور خدا رسی کا وسیلہ ہے آل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، اس سے بھی بڑی اہم بات، سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، حضور نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاس وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ۔ کیا فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اشرف المعبد لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاس۔ یہ جو اتنی بڑی عمارت ہے نا، بحمد اللہ تعالی، اس مسجد کی عالی شان عمارت کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ یوں ہی بن گئی، اس کو زمین پہ آپ نے کھڑا کر دیا، کہیں سے لا کے رکھ دیا نہیں۔ اس کو بنانے کے لیے پہلے زمین میں گڈھے کھودے گئے، اور جتنا ہمیں اوپر اٹھانا تھا اسی کے مناسبت اور اس کے مطابق ہم نے زمین کے اندر گھڑے کھودے، اور اس کے فاؤنڈیشن کو ہم نے مضبوطی سے تیار کیا، اس کی بنیادوں کو۔ اور جب یہ بنیادیں مکمل تیار ہوئی، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بنیادوں کی جو برکتیں ہیں آج بھی قائم ہیں، آج بھی قائم۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا یہ مستحکم ہے، آنے والا دیکھ رہا بحمد اللہ، اتنی بڑی، اتنی وسیع، اتنی عالی شان مسجد ہماری نگاہوں کے سامنے، یہ یوں ہی زمین کے اوپر یہ ڈھانچہ بنا نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو بنانے کے لیے پہلے زمین کے سینے کو چیرا گیا، اور پھر اس میں بڑے بڑے گھڑے کھودے گئے، اور کھودنے کے بعد پھر اس میں بنیادیں رکھی گئی۔ اب بنیاد جتنی مضبوط، عمارت اتنی مضبوط۔ سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاس وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِهِ وَعِتْرَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد میرے صحابہ اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ ہر شے کی بنیاد، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا
اساس الاسلام حب اصحابی و اہل بیتی. تمہارے پاس اسلام ہے، تم نمازی ہو، حاجی ہو، گاجی ہو، تم سخی ہو، تم بہت کچھ ہو، تمہارے پاس اسلام ہے، تم مسلم ہو، بنیاد ہے کہ نہیں؟ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بنیاد نہ ہو عمارت ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بنیاد نہ ہو عمارت ہو جائے. ہاں وہ نقشہ ہو سکتا ہے جو آپ نے کاغذ پہ بنایا ہے، وہ خام خیالی کہ ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی حاجی ہیں، ہم بھی روزدار ہیں، ہم بھی صائمین میں سے ہیں، ہم بھی ذاکرین میں سے ہیں، ہم بھی ہیں بڑے سخاوت کرنے والوں میں سے. مگر اس عمارت کے لیے آپ کی جو بنیاد تھی وہ کہاں گئی؟ یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم اہل سنت و جماعت کے نصیبوں میں یہ نصیب کر دیا ہے کہ ہم اسلام والے بھی ہیں، بنیاد اسلام والے بھی ہیں. خدا نے ہمیں اہل بیت کی غلامی کا شرف بخشا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے دوستو، اور یہ بڑے شرف کی بات ہے، یہ بڑے فخر کی بات ہے. ہم ماں و سما کیا چیز ہے؟ ہماری اوقات و ہماری حقیقت کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اہل بیت کی شان کیا ہے. وقت مختصر میں صرف ایک دو بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو آخری کر دوں. حضور کی آل، سرکار کے اہل بیت کا مقام و مرتبہ اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھئے جو یار غار ہیں. حضور کے جن کی شان میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں آیت کریمہ کا نزول فرمایا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے مولا سیدنا حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان دیکھیے، رہے تازست جو ہمراہ احمد. آج بھی دیکھو ہے مدفن قرب محبوب خدا صدیق اکبر کا. وہ صدیق اکبر، مجھے تو ایک بات بڑی نرالی لگتی جب لوگ کہتے ہیں یار غار، جب لوگ کہتے ہیں آپ کی شان میں حضور کے یار غار، تو کتنی پیاری بات لگتی ہے. یہ حضور کے یار غار ہیں، یہ سرکار کے صاحب مزار ہیں. پہلو میں سونے والا وہ روضہ اطہر جس کی زیارت کے لیے 70,000 فرشتے صبح کو حاضری دیں، اور جس کی سلامی کے لیے 70,000 فرشتے شام کو آئے، اس مرکز اطہر و طاہر و مطہر و مقدس ایسی پاکیزہ بارگاہ میں لیٹنے والا، وہ کتنے بڑے اعلیٰ شان ہوں گے، وہ کتنے عالی مقام ہوں گے. خدا نے ان کو کس درجے پہ فائز فرمایا ہوگا جس کو رب نے اپنے محبوب کا محبوب بنایا، جس کو رب نے اپنے حبیب سے قریب کر دیا، جس کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی وہ قربت نصیب فرمائی کہ قریب رہنے والا بھی وہاں نہیں پہنچا جہاں ہمارا آقا ابوبکر صدیق پہنچے. کتنا بڑا مقام تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات نکل گئی تو میں عرض کروں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے امت میں سے ہر بندے کا حق ادا کر دیا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی امت میں سے ہر امتی کا حق ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے. سوائے ابو بکر صدیق کے ان کا حق قیامت میں میرا رب ادا فرمائے گا. آپ ذرا تصور تو کیجئے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ کیا شان ہے ہمارے پیر سیدنا خواجہ خواجگان مرشد کونین شاہ
خواجہ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی اجودھنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کسی پرانے قبرستان سے کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. آپ کے ملفوظات شریف میں یہ ملفوظ لکھا ہوا، فرماتے ہیں وہاں سے آپ گزرے تو آپ کی داڑھی شریف کا ایک بال مبارک اس قبرستان میں گر گیا. بعد والوں نے متاخرین میں کسی نے خواب دیکھا تو اس قبرستان کو رشک جنت دیکھا. سارے مردے خوش خرم خوشحال جنت کی پوشاک ہیں، جنت کے ماحول میں. انہیں دیکھا اور پوچھا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا برسوں پہلے کبھی یار غار گزرے تھے، سرکار کے یار غار گزرے تھے، اور جب وہ وہاں سے تشریف لے گئے تو ایک داڑھی شریف کا بال گزرا تھا. اس بال کے گرنے کی برکت سے رب ذوالجلال نے سارے قبرستان کے عذاب کو دور فرما دیا ہے. وہ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی جس کے بارے میں رب فرمائے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں کا ایک جو غار میں تھے محبوب کے ساتھ میں. لوگ جب صدیق اکبر کو یار غار کہتے ہیں تو مجھے بڑا رشک آتا، اور میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ جس طرح یہ یار غار ہیں ویسے ہی صدیق کا بھی وہ یار غار ہے، ویسے ہی وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یار غار، وہ حضور کے یار غار. کتنا بڑا مقام تھا جن کے بارے میں یہ فرق کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبیوں کے بعد، رسولوں اور پیغمبروں کے بعد سارے انسانوں میں اگر کوئی سب سے افضل اعلیٰ الفا شان والا ہے تو میرے نبی کا یار ابا بکر صدیق ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے ہمارے آقا سرکار محدث پاک نے فرمایا تھا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. کتنا بڑا مقام تھا. واقعی ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچا، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت و بیماری کے زمانے میں اپنے مصلح پہ جسے کھڑا کر دیں، سرکار جس کو اپنے مصلح پہ کھڑا کر دیں، میرے بعد امامت کا حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ونفعنا به اللہ تعالیٰ فی الدین والدنیا والآخرہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس کائنات سے وصال ہوا، جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہی آخری بات ہے. سرکار جب اس کائنات سے تشریف لے گئے لوگوں کی حالت غیر ہو گئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال دی. خبردار اگر کسی نے نبی کو مردہ کہا اس کا گلا کاٹ دیں گے، سرتن سے اڑا دیں گے. صحابہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، افراتفری کا ماحول پھیل گیا. اب کیا ہوگا جب سردار ہی نہ رہے؟ سردار ہی جب نہیں رہے تو کیا ہوگا؟ سب کا یہ حال. تو حضرت صدیق اکبر نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا. سارے صحابہ کو سنبھالنے والا صدیق اکبر فرماتے سنو اے لوگوں سنو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ ان محمد قد مات، بے شک محمد وصال فرما گئے، مگر محمد کے خدا کی جو عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ وہ حی و قیوم ہے، اسے کبھی موت نہیں. پھر آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ نے اس وقت صحابہ کو سنبھالا دیا.
اس وقت وہ لیڈر سب کے بنے اور سب نے تسلیم کیا. یقیناً صدیق اکبر سب میں وہ واحد ذات ہے جو رسول کے بعد سب سے افضل ہے. آپ حضور کی بات مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس زمانے میں دوران خطبہ مولا حسن، سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے شہزادے، مولا علی کے لال سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. بچپن کا زمانہ ہے، سرکار تشریف لے آئے مسجد میں، اور جب مسجد میں تشریف لے آئے عمر کتنی رہی ہوگی؟ 5 6 7 سال کی عمر ہوگی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ مسجد میں تشریف لائے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر شریف پہ کھڑے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور ادھر یہ خطبہ پڑھ رہے ہیں اور یہ قریب کھڑے ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ انزل ان مجلس ابی، اے ابو بکر میرے باپ کی جگہ سے اتر جائیے، میرے باپ کی جگہ سے اتر جائیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور گود میں اٹھا لیا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اٹھانے کے بعد میں آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے پاس بٹھایا اور فرماتے ہیں صدقت یا حسن، اے حسن آپ نے سچ کہا، بے شک یہ جگہ آپ کے باپ ہی کی ہے، ہم تو آپ کے باپ کے غلام ہیں. وہ مقام حضرت سید حضرات اہل بیت کا تھا. اگر کوئی بچہ بھی اپنے بچپن میں کوئی کلام کر دے تو اتنے بڑے تاجدار صداقت بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے نظر آتے. صرف اکیلے میں تنہائی میں نہیں، بھرے دربار میں مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیتے ہوئے منبر پر عزت کے مقام سے اتارنے کا حکم دینے والا حسن ہے اور پیشانی چومنے والا ابو بکر صدیق ہے، گلے سے لگانے والا صدیق اکبر ہے. دوستو ماں و سما کی کیا حقیقت ہے، ہماری کیا اوقات ہے. بس اپنے دل میں آل محمد کی محبت کو بسا دیں، اہل بیت کی غلامی کو اختیار کر لیں کہ یہی اسلام کا اساس ہے، یہی اسلام کی بنیاد ہے، یہی پل صراط سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی وہی قیامت کے دن پل صراط کو پار کر سکے گا، اور جس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہے وہ نمازی ہو جائے، حاجی ہو جائے، غازی ہو جائے، ذاکر ہو جائے، سخی ہو جائے، صائم ہو جائے، وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، جنتی نہیں بن سکتا. جنت پانے کے لیے جنت کے تاجداروں کی غلامی ضروری ہے. رب ذوالجلال ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہمیں موت و حیات میں ہمیشہ ان کی غلامی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی آل ابا کی محبت پر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.